لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم علیہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات بھیجیے پر آئے مباہلہ کہ جو اس عشرہ مبارکہ کا موضوع ہے میرا کہ جس کی آج دوسری مجلس ہے. بہت ساری چیزیں اور بہت ساری باتیں آپ کے خدمت میں کل عرض کر چکا ہوں اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں کہ جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے. لیکن ان باتوں سے پہلے کچھ اہم چیزیں ہیں کہ جو آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، جو عزاداری سے متعلق ہے، جو اودھ سے متعلق ہے اور شان اودھ سے متعلق ہے. یہ شہر لکھنؤ، یہ شہر اودھ، یہ بڑا امام باڑہ، یہ چھوٹا امام باڑہ، یہ حسین آباد روڈ اور جو حسینیے لکھنؤ میں موجود ہیں، اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں اور آپ ان کے بارے میں مطالعہ کریں تو اس کو بنانے والے اسی شہر کے نوابین تھے کہ جنہوں نے ان حسینیوں کو، ان امام باڑوں کو وقف کر دیا امام حسین علیہ السلام کے لیے. عزیزان گرامی، دنیا کے آپ کسی بھی کونے میں چلے جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، آپ کو بہت بڑے بڑے محل نظر آئیں گے، تخت و تاج نظر آئیں گے، بہت بڑے بڑے قلعے نظر آئیں گے، لیکن اتنا بڑا امام باڑہ کہ جو لکھنؤ میں موجود ہے یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہاں کے نوابین تھے، شان اودھ تھے، وہ اہل بیت علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے. اہل بیت علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور عاشق تھے گویا ان کے. تو لہٰذا انہوں نے اپنی پوری میراث، اپنی پوری دولت اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھا انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے لٹا دیا. عزیزان گرامی، ہر انسان اپنی مال و دولت کو اپنی اولاد کے لیے محفوظ کرتا ہے، بچاتا ہے کہ بھئی آنے والی نسل اسے استعمال کرے گی، ہماری اولادیں اسے یوز کریں گی، استعمال میں لائیں گی. لیکن عزیزان گرامی، اس زمانے میں جو نوابین موجود تھے ان کے ذہنوں میں کہ یہ بات نہیں تھی کہ آنے والی نسل ہماری دولت کو استعمال کرے گی یا ہمارے مال کو استعمال کرے گی، اپنی ذاتی زندگی میں استعمال میں لائے گی. لیکن عزیزان گرامی، ان تمام نظریات اور ان تمام باتوں کو الگ ہٹا کر کے نوابین نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے اپنی پوری دولت کو لٹا دیا، اپنی پوری جائیداد کو لٹا دیا، اپنے پورے مال کو لٹا دیا. آج یہ امام باڑہ اتنی اس بات کی دلیل ہے کہ شان اودھ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ان کی یاد آج بھی باقی ہے، آج بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے. عزیزان گرامی، آپ کے ہی ملک میں تاج محل بھی موجود ہے، آپ کے ہی ملک میں لال قلعہ بھی موجود ہے، آپ کے ہی ملک میں آصفی امام باڑہ بھی موجود ہے. لیکن عزیزان گرامی، ایمان سے بتائیے گا، جب لوگ تاج محل جاتے ہیں تو تاج محل کا مشاہدہ کرتے ہیں، گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں، نظارہ کرتے ہیں،
کیا کوئی سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہے؟ کیا کوئی یاد بھی کرتا ہے کہ بھئی جس نے بنایا ہے، جس کے لیے بنایا ہے، جس کے قبر اس کے اندر موجود ہے، لا اس کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں، ایک اصالِ ثواب کر دیں؟ نہیں عزیزان گرامی۔ اسی طرح سے آپ لال قلعے چلے جائیے، کیا وہاں پر جس نے بنایا لال قلعہ اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے؟ نہیں پڑھا جاتا ہے گا۔ لیکن عزیزان گرامی، اس امام باڑے میں آنے والا ہر فرد، ہر انسان جو دیکھتا ہے اس امام باڑے کو اور اس کی شان و شوکت کو دیکھتا ہے تو وہ سوال کرتا ہے آخر اس کو کس نے بنایا، آخر اس کو کس نے تعمیر کیا، کس کی یاد میں تعمیر کیا؟ اب جب بتایا جاتا ہے کہ اس امام باڑے کو بنانے والے آصف الدولہ تھے اور جن کی یاد میں بنایا وہ امام حسین علیہ السلام تھے۔ صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ادیان سے تعلق رکھتا ہو، اپنے مذہب کے اعتبار سے، اپنے دین کے اعتبار سے 2 سیکنڈ کے لیے مون رکھتا ہے، یا اگر علی کا چاہنے والا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا، سپرد کر دیا، سونپ دیا امام حسین علیہ السلام کی محبت میں، تو یقین مانیے وہ آج بھی باقی ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے۔ جب تک یہ امام باڑہ باقی ہے ان کا نام باقی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی پوری دولت کو امام حسین علیہ السلام کے اوپر لٹا دیا، اپنی پورے مال کو امام حسین علیہ السلام کے لیے لٹا دیا، لہٰذا جب تک یہ امام باڑہ باقی ہے تب تک ان کی یاد بھی باقی ہے۔ نہ جانے کتنے بادشاہ آئے اور چلے گئے، نہ جانے کتنے شہنشاہ آئے اور چلے گئے، لیکن عزیزان گرامی، یاد وہی کیا جاتا ہے جس نے دنیا میں کچھ کیا ہو۔ کچھ کیا ہو اپنے لیے تو ہر انسان کرتا ہے، لیکن دوسرے کے لیے کون کرتا ہے، دوسرے کے لیے کون سوچتا ہے؟ اور عزیزان گرامی، یہ اس کی یاد میں امام باڑہ تعمیر کیا گیا ہے کہ جس نے اپنے بھرے گھر کو کربلا میں اسلام کے لیے، دین کے لیے، مذہب کے لیے لٹا دیا۔ لہٰذا کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا نام زندہ ہے، لہٰذا اس کے چاہنے والے کا نام بھی زندہ ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ، یہ آیت اور یہ واقعہ کہ جسے مباہلہ کہتے ہیں، اگر ہم ملاحظہ کریں اور غور کریں تو واقعہ مباہلہ میں ہمیں جو منظر نظر آیا وہ منظر یہ نظر آیا کہ آگے آگے محمد چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے علی چل رہے ہیں، علی اور محمد کے درمیان فاطمہ چل رہی ہیں۔ جہاں پر محمد کا قدم پڑ رہا ہے وہاں پر فاطمہ کا قدم پڑ رہا ہے، جہاں پر فاطمہ کا قدم پڑ رہا ہے وہاں پر علی کا قدم پڑ رہا ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، اپنے لفظوں کو بدلوں، جہاں پر رسالت کا قدم پڑ رہا ہے وہاں پر فاطمہ کا قدم پڑ رہا ہے، جہاں پر رسالت کا قدم پڑ رہا ہے وہاں پر فاطمہ کا قدم پڑ رہا ہے، یعنی فاطمہ جو ہے وہ رسالت کے نقش قدم پر ہے اور علی وہ ہے کہ جو فاطمہ کے نقش قدم پر ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ علی وہ ہے کہ جو فاطمہ کے نقش قدم پر ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ایک عجب منظر، ایک عجب واقعہ کہ جو تاریخ نے بیان کیا اور قرآن کی تفسیر میں ہمیں ملا، واقعہ مباہلہ ہے۔ اور اس مباہلے سے پہلے بہرحال ہر بندہ مومن شب جمعہ حدیث قصہ پڑھتا ہے، تو اسی مباہلے سے پہلے یعنی شب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی صبح مباہلہ ہونا، شب میں رسول اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد نبی نے فرمایا فاطمہ ایک چادر لے آؤ، کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنے جسم میں ضعف محسوس ہو رہا ہے، اور اس چادر کو لا کر کے مجھے اڑھا دو۔ اب جو تاریخ نے بیان کیا ہے اور جو میں نے پڑھا اس اعتبار سے کہ مجھے ایک چادر لا کر کے اڑھا دو۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ بی بی چادر لاتی ہیں اور اپنے بابا کو اڑھا دیتی ہیں۔ کچھ لمحے گزرے تھے کہ امام حسن علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے ہیں، ماں کو سلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اماں میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو شہزادی فرماتی ہیں کہ چادر کے نیچے تمہارے نانا موجود ہیں۔ اب امام حسن علیہ السلام آتے ہیں نانا کے قریب،
رسول اللہ چادر کے نیچے موجود ہیں، سلام کرتے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں۔ نانا اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے اندر آ جاؤں؟ عزیزان گرامی، اگر مثال کے طور پر کوئی انسان ہے، ضعیف ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، اور اگر وہ گھر کے کسی فرد سے کہے کہ مجھے چادر چاہیے ہے یا توشک چاہیے ہے تو بہرحال دے دی جاتی ہے اس کو۔ اب اگر اس وقت کوئی بچہ آ جائے اس بزرگ کے نزدیک جو ضعف محسوس کر رہا ہے، تو بڑے یہی تو کہتے ہیں کہ بھائی ان کی طبیعت خراب ہے، وہ اس حالت میں نہیں کہ ابھی تمہارے ساتھ کھیل سکیں یا تم سے گفتگو کر سکیں یا تم سے بات کر سکیں۔ لیکن عزیزان گرامی، تاریخ میں ہمیں کہیں یہ جملہ نہیں ملا کہ شہزادی نے امام حسن سے کہا کہ ابھی نانا کے نزدیک نہ جانا، کیوں؟ کیونکہ نانا ضعف محسوس کر رہے ہیں، بلکہ شہزادی نے فرمایا کہ نانا چادر کے نیچے موجود ہیں تمہارے، جاؤ جا کر کے مل لو، ملاقات کر لو۔ اب عزیزان گرامی، امام حسن علیہ السلام چادر کے نیچے آ جاتے ہیں۔ کچھ لمحے گزرے تھے، امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، سلام کرتے ہیں اماں کو اور فرماتے ہیں کہ میں نانا کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ نانا تمہارے چادر کے نیچے موجود ہیں۔ امام حسین علیہ السلام آتے ہیں چادر کے پاس اور نانا کو سلام کرتے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں کہ نانا اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ مفصل واقعہ بیان نہیں کرنا ہے گا، آپ بہرحال سنے ہوئے ہیں، واقف ہیں واقعے سے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ اجازت دیتے ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی چادر کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، امام حسن بھی چادر کے نیچے ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی چادر کے نیچے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، کیونکہ یہ بچے تھے تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں، چھوٹے تھے تو یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ نواسۂ رسول تھے لہٰذا رسول نے اجازت دے دی۔ ابھی واقعہ یہیں پہ نہیں رکا، بلکہ کچھ دیر کے بعد غالب کل غالب علی ابن ابی طالب گھر میں تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، رسول اللہ کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ تو شہزادی فرماتی ہیں کہ بابا چادر کے نیچے موجود ہیں۔ اب مولا متقیان چادر کے نزدیک آتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے اندر آ جاؤں؟ مولا بھی چادر کے نیچے آ جاتے ہیں۔ کچھ لمحے کے بعد شہزادی بھی اجازت مانگتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں۔ اب عزیزان گرامی، چادر کے نیچے رسول بھی ہیں، علی بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں، حسن بھی ہیں اور حسین بھی ہیں۔ اب اسی وقت جبرائیل نازل ہو گئے۔ جبرائیل کون ہے؟ جو ملائکہ کے سردار ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں بار الہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ عزیزان گرامی، جبرائیل کون ہے؟ فرشتوں کے سردار، ملک کے سردار۔ سوال کیا کر رہے ہیں کہ بار الہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ سوال دیکھیے آپ جبرائیل کا۔ تو میں کہوں گا جبرائیل سے، اے جبرائیل کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو عزیزان گرامی، عجب نہیں کہ جبرائیل جواب دیں کہ جب تک یہ منتشر ہوتے ہیں، جدا جدا ہوتے ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ کون علی ہے، کون حسن ہے، کون حسین ہے، کون فاطمہ ہے، لیکن جب یہ سمٹ کے ایک چادر کے نیچے آ جاتے ہیں تو میں بھی نہیں پہچان پاتا ہوں کہ آخر چادر کے نیچے کون شخصیتیں موجود ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ تو لہٰذا رسول اللہ نے مباہلے سے پہلے اہل بیت علیہ السلام کو جمع کر کے بتایا کہ دیکھو اگلے دن جو میرے ساتھ جانا ہے وہ یہی اہل بیت علیہ السلام ہے، یہی میرے گھر والے ہیں، یہی میری بیٹی ہے، یہی میرے داماد ہیں، یہی میرے نواسے ہیں کہ جو میرے ساتھ اگلے دن اسلام کی دفاع میں جائیں گے، اسلام کی دفاع کرنے جائیں گے۔ اب عزیزان گرامی، تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول اللہ اپنے ساتھ مولا متقیان کو لے گئے، نفس کے طور کے اوپر، نساء کے طور پر اپنی بیٹی فاطمہ کو لے گئے، ابنا کے طور کے اوپر اپنے نواسوں کو لے کر کے گئے۔ عزیزان گرامی، ابناءنا و ابناءکم جمع کا صیغہ ہے، نساءنا و نساءکم جمع کا صیغہ ہے، وانفسنا و انفسکم جمع کا صیغہ ہے۔ یعنی ایک سنگلر ہوتا ہے، ایک پیولر ہوتا ہے انگریزی میں، لیکن عربی زبان میں واحد تثنیہ اور جمع ہوتا ہے۔ واحد کہتے ہیں ایک کے لیے جو استعمال کیا جائے، تثنیہ کہتے ہیں دو کے لیے جو استعمال کیا جائے، جم کہتے ہیں کہ تین یا تین سے زیادہ کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو اس میں جو استعمال کیا جا رہا ہے ابنا، یہ جم ہے یعنی تین سے زیادہ، نساء ہے یعنی تین سے زیادہ، انفسنا ہے یعنی تین سے زیادہ۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول کو اجازت دے رکھی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کو اگر تین سے زیادہ بھی لے جانا ہے تو آپ ابنا کے طور پہ لے جا سکتے ہیں، اگر عورتوں میں تین سے زیادہ کو لے جانا ہے تو لے جا سکتے ہیں، اگر نفسوں میں تین سے زیادہ کو لے جانا ہے تو لے جا سکتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، رسول کو پورے مدینے میں صرف علی کے علاوہ نفس کے طور پہ کوئی نظر نہ آیا،
نساء کے طور پہ فاطمہ کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا، ابناء کے طور پہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا۔ اب عزیزان گرامی فقہی اعتبار سے اگر کوئی انسان اگر گناہ کر رہا ہو یا کوئی برا کام کر رہا ہو اور اسے دو لوگ دیکھ رہے ہوں، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ دو لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ کافی ہیں، جو دو مرد دیکھ رہے ہیں وہ کافی ہیں کہ بھائی فلاں شخص نے گناہ کیا ہے، فلاں شخص نے برا کام کیا، تو گواہی کے طور پہ دو مرد اسلام میں ہونا چاہیے کہ جو گواہی دیں۔ اسلام کہتا ہے، فقہ کہتی ہے کہ لیکن اگر عورت کا معاملہ ہو، خاتون کا معاملہ ہو، تو اسلام کہتا ہے کہ گواہی کے لیے کم سے کم 4 عورتیں ہونا چاہیے۔ مرد کے لیے کیا کہا گیا کہ 2 اگر گواہ ہوں گے مرد تو کافی ہے، ان کی گواہی قبول کی جائے گی فقہی اعتبار سے۔ اور اگر عورتوں کی گواہی لی جائے تو کم سے کم 4 عورتیں ہونا چاہیے کہ جو گواہی دے کہ ہاں یہ انسان گناہگار ہے، یہ انسان خطا کار ہے، اس نے جرم کیا ہے۔ اگر 2 عورتیں ہوں گی تو کافی نہیں، مرد 2 ہوں گے تو کافی ہے۔ اب عزیزان گرامی میدان مباہلہ میں ہمیں الگ منظر نظر آیا۔ فقہ کہتی ہے کہ گواہی کے لیے کم سے کم 4 عورتیں ہوں اور مرد 2 بھی چلیں گے، کافی ہیں گواہی کے لیے۔ لیکن عزیزان گرامی میدان مباہلہ میں 4 مرد تھے اور 1 عورت تھی گواہی کے لیے، کہ جو اسلام کی گواہی دے رہی تھی، توحید کی گواہی دے رہی تھی۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی کہ جو گواہی دے رہی تھی اللہ کی وحدانیت کی، اسلام کی صداقت کی، قرآن کی گواہی دے رہی تھی، اور مرد 4 موجود تھے۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میدان مباہلہ میں جو بیٹوں کی جگہ آئے تھے وہ میرے بیٹے تھے، جو عورت کے طور پہ شہزادی آئی تھیں وہ میری بیٹی تھیں، اور جو نفس کے طور پہ آئے تھے وہ میری نفس تھی۔ اب عزیزان گرامی آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، اللہ کی تو کوئی بیٹی ہی نہیں ہے، اللہ کی تو کوئی نفس ہی نہیں ہے، اللہ تو نظر ہی نہیں آتا۔ قرآن کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ قرآن کی آیت ہے۔ تو اب عزیزان گرامی اللہ کہہ رہا ہے کہ ابناءنا و ابناءکم نساءنا و نساءکم وانفسنا وانفسکم، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنی نفسوں کو لاؤ، ہم اپنی نفسوں کو لائیں گے۔ عزیزان گرامی ایک طرف خدا کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے۔ خداوند متعال یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اگر میرے بیٹے ہوتے تو حسنین جیسے ہوتے، اگر میری بیٹی ہوتی تو فاطمہ جیسی ہوتی، اگر میرا کوئی نفس ہوتا تو وہ علی جیسا ہوتا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی خداوند متعال فضائل اہل بیت بیان کر رہا ہے قرآن میں، 300 سے زیادہ آیات اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں موجود ہیں قرآن میں، اور وہ آیت کی جو روشن ہے، واضح ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ الگ الگ مقامات پہ، الگ الگ جگہ پہ، الگ الگ طریقوں سے خداوند متعال اہل بیت علیہ السلام کو پہچانوانا چاہ رہا ہے، بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اہل بیت علیہ السلام ہے کون۔ اب میدان مباہلہ میں وہ عیسائی جو تھے، جو پادری جو تھے، انہوں نے اہل بیت کو دیکھا اور وہ سمجھ گئے کہ نہیں، ان سے مباہلہ نہیں ہو سکتا، ان سے مباہلہ نہیں کر سکتے ہم۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم کریں گے تو قیامت تک ہم لعنت کے مستحق بن جائیں گے۔ اب عزیزان گرامی آپ بتائیے کہ اس واقعے کو گزرے کئی سال ہو گئے، ابھی تک کوئی عیسائیوں کے اوپر کیا لعنت کرتا ہے؟ وہ عالم تھے، وہ سمجھدار تھے، وہ ہوشیار تھے، ان کو معلوم تھا اگر کوئی ان کے مقابلے آئے گا تو قیامت تک اس کے اوپر لعنت ہوگی۔ اب عزیزان گرامی تاریخ میں اگر اہل بیت کے مقابل کوئی آتا ہے تو وہ آج بھی لعنت کا مستحق ہے اور قیامت تک لعنت کا مستحق رہے گا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ عزیزان گرامی لعنت کیا ہمارا ایجاد کی ہوئی ہے یا ہم نے اس کو ایجاد کیا ہے؟ نہیں، خداوند متعال قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جھوٹوں پر لعنت ہوگی، اور ہماری اور آپ کی لعنت نہیں ہوگی بلکہ خدا کی لعنت ہوگی۔ اب عزیزان گرامی لعنت ہے کیا یہ بھی سن لیجئے، کہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی لعنت نہیں کرنی چاہیے، لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، تو لعنت ہمارا اور آپ کا ایجاد کیا ہوا نہیں ہے لفظ
کہ جس کو ہم کہیں کہ ہم نے بنایا ہے یا آپ نے بنایا، بلکہ خداوند متعال نے قرآن میں کہا ہے کہ جو جھوٹے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں، جنہوں نے جھٹلایا آیات الہی کو تکذیب کیا، لہٰذا وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں اور حقدار ہیں۔ اب عزیزان گرامی، تاریخ میں ہمیں دیکھنے کو ملا کہ جہاں پر رسول اللہ نے اعلان ولایت کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اب عزیزان گرامی، گویا کہ رسول اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، جو پیغام الہی تھا، جو اللہ کا پیغام تھا، اس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اب اگر اس پیغام کی کوئی مخالفت کرے، اگر اب کوئی اس پیغام کو جھٹلائے کہ رسول نے میدان غدیر میں کوئی اعلان نہیں کیا، کوئی اعلان ولایت نہیں کیا، تو عزیزان گرامی اس پر انسانوں کی بھی لعنت ہوگی اور اللہ کی بھی لعنت ہوگی۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد وآل محمد۔ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا۔ عزیزان گرامی، بات یہاں پہ ختم نہیں ہو گئی ہے۔ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ جب اعلان ولایت ہو گیا تو ایک حارث نام کا شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھ لیا، آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھ لیا، آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کر لیا، جو آپ نے کہا ہم نے کر لیا، لیکن یہ اعلان جو آپ نے ابھی کیا ہے یہ آپ کی طرف سے تھا یا اللہ کی طرف سے تھا؟ تو نبی نے فرمایا کہ نہیں، ہماری طرف سے نہیں تھا، بلکہ ادھر سے نازل ہوا تھا حکم، لہٰذا میں نے اعلان کر دیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اگر ادھر سے تھا اور آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو میرے اوپر عذاب نازل ہو جائے۔ اب عزیزان گرامی، اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے اوپر عذاب نازل ہو جائے، اگر آپ سچے ہیں عذاب نازل ہو گیا، اللہ کی لعنت نازل ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ رسول اللہ جو کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ جو ادھر سے نازل ہوتا ہے ادھر بیان کر دیا کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجی پر محمد وآل محمد۔ اور عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام صابر ہیں، صبر کرتے ہیں، اور یہی تقاضا وہ اپنے چاہنے والوں سے بھی کرتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے شیعہ واقعاً صابر ہیں یا نہیں ہیں، صبر کرتے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر صبر کرتے ہیں تو واقعاً ان کو جزا دی جاتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے کے اندر کتنا صبر و تحمل پایا جاتا ہے، اس چیز کو اہل بیت علیہ السلام بہتر جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مناجاتیں کرتے ہیں، لیکن دعائیں مستجاب نہیں ہوتی ہیں، قبول نہیں ہوتی ہیں، وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ آخر میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم عرصے سے دعا کر رہے ہیں، سالوں سے دعا کر رہے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے، کیا علت ہے؟ تو عزیزان گرامی، کمی ادھر سے نہیں، کمی ہماری طرف سے ہے، ہماری طرف سے کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں یا تو ہمارا عقیدہ اتنا قوی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، یا اس یقین میں کمی پائی جاتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہماری حاجتوں کو پورا کریں گے۔ تو کمی ان کی طرف سے نہیں، کمی ہماری طرف سے ہے۔ ایک واقعہ ہے علامہ امینی کا، شیخ عبد الحسین امینی بہت بڑے عالم دین تھے کہ جو صاحب الغدیر بھی ہیں، 20 جلدوں میں آقا نے کتابیں لکھیں، لکھنؤ بھی تشریف لائے تھے، ناصریہ لائبریری میں رہے، اور اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا میں گئے، الگ الگ مقامات پہ گئے، الگ الگ کتاب خانوں میں گئے، اور جاننے کے بعد وہ فضائل علی جمع کیے کہ جو کتاب اہل سنت میں موجود ہیں، اور اس واقعہ غدیر کو ثابت کیا اس کتاب میں، اس 20 جلد کی کتاب میں، جس میں 11 جلدیں چھپ چکی ہیں اور باقی کی 9 ابھی نہیں چھپی ہیں۔ تو اس کتاب میں علی کی ولایت کو علامہ امینی نے ثابت کیا ہے۔ علامہ امینی کیونکہ نجف میں رہا کرتے تو روزانہ حرم امیر المومنین کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک روز شب جمعہ تھا، بہرحال زیارت پڑھ رہے تھے، زیارت جب پڑھ لی اور گھر کی جانب آنے لگے، حرم سے نکلنے لگے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص داخل ہوتا ہے حرم کے اندر، بدو عرب ہے، جاہل انسان ہے، اور جاننے کے بعد امیر المومنین کے ذریعے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، نہ زیارت پڑھتا ہے نہ سلام کرتا ہے، جاتے ہی کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، میں آپ کا چاہنے والا ہوں اور میرے پیر میں مشکل ہے، درد ہے، لہٰذا یہ درد، یہ مشکل میری دور ہو جائے، اگر نہیں دور ہوئی صبح تک تو میں آپ کو ماننا چھوڑ دوں گا، تو آپ پھر میرے مولا نہیں ہوں گے اور میں آپ کا چاہنے والا نہیں ہوں گا اور میں آپ کو ماننا چھوڑ دوں گا۔ اب جب یہ آقا امینی دیکھتے ہیں تو وہ تعجب کرتے ہیں، کیسا یہ بدتمیز انسان ہے کہ آیا، نہ اس نے زیارت پڑھی، نہ اس نے سلام کیا، نہ اس نے جو ہے آداب زیارت کو انجام دیا، اور آتے ہی کہنے لگا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، اگر میرا پیر صحیح نہیں ہوا صبح تک تو میں آپ کو ماننا چھوڑ دوں گا۔ اب علامہ امینی کہتے ہیں کہ میں رک گیا، میں نے دیکھا کہ کیا کرتا ہے، پوری رات عبادت کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، تو علامہ امینی ایک کونے میں بیٹھ گئے اور اس کو دیکھتے رہے رات بھر۔
کہ وہ شخص کبھی سر کو کھجا رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، نیند آتی ہے تو تھوڑا دیر سو بھی جاتا ہے۔ جب صبح ہونے لگی، یعنی رات گزر گئی اور صبح ہونے لگی، تو وہ شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے پیر کو جھڑکا اور دیکھا اس کا پیر بالکل ٹھیک ہے، صحیح اور سالم ہو چکا ہے، اور امیر المومنین کے ذریعے سے مخاطب ہوا، اور مخاطب ہونے کے بعد کہنے لگا امیر المومنین میرا پیر ٹھیک ہو گیا، آپ کا شکریہ، میں چلتا ہوں۔ اب علامہ امینی نے دیکھا کہ اس کا پیر ٹھیک ہو گیا ہے، نہ اس نے زیارت پڑھی، نہ اس نے سلام کیا، اور شکریہ بھی جو ادا کیا وہ بس زبردستی والا شکریہ تھا۔ اب علامہ امینی نے دیکھا کہ بھئی وہ شخص تو چلا گیا، لیکن علامہ امینی مایوس ہو گئے، واپس گھر آتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ امیر المومنین خواب میں تشریف لاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ عبدالحسین امینی کیوں مایوس ہو گئے؟ تو آقا امینی کہتے ہیں کہ مولا وہ شخص کی جو آپ کے بارگاہ میں آیا تھا، آپ کے حرم میں آیا تھا، نہ اس نے سلام کیا، نہ اس نے آداب زیارت کو انجام دیا، آتے ہی اس نے کہا کہ میرے پیر میں درد ہے، اور رات بھر اس نے کبھی سویا، کبھی ادھر دیکھا، کبھی ادھر دیکھا، اور صبح جب اٹھا تو اس کا پیر بالکل صحیح اور سالم تھا۔ لیکن میں آپ سے کب سے دعا کر رہا ہوں، کیونکہ علامہ امینی کے پیر میں مشکل تھی، وہ جب چلتے تھے تو تھوڑا سا لنگڑاتے ہوئے چلتے تھے، تو وہ ایک عرصے سے یعنی خدمت کر رہے تھے، 35 سال سے امیر المومنین کے حرم میں رہتے تھے اور خدمتیں انجام دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا عبدالحسین امینی، دیکھو وہ جو تھا ضعیف الایمان شخص تھا، اس کا ایمان اتنا قوی نہیں تھا، وہ آیا، آنے کے بعد اس نے مجھ سے مناجات کی، دعا کری، لہٰذا میں نے اس کی دعا کو پورا کیا، لیکن تم میری قوم کے، میری امت کے عالم ہو، تمہارا عقیدہ قوی ہے، مضبوط ہے، لہٰذا تم جو دعا کرتے ہو، جو راز و نیاز کرتے ہو، میں اس کو احساس کرتا ہوں، میں اس کو سمجھتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اگر میں تمہاری دعاؤں کو پورا نہ کروں گا یا تمہاری مناجاتوں کو پورا نہ کروں گا تو تم میرے در سے واپس نہیں جاؤ گے، مجھے ماننا نہیں چھوڑو گے، لیکن اگر اس کی دعا پوری نہ ہوتی تو یقیناً وہ مجھے ماننا چھوڑ دیتا۔ اس نے کہا تھا تو وہ ماننا چھوڑ بھی دیتا۔ کہا بعض اوقات تم دعا کرتے ہو، تمہاری دعائیں پوری ہوتی ہیں لیکن تاخیر سے ہوتی ہیں، کیونکہ تمہارا عقیدہ قوی ہے، مضبوط ہے۔ اب عزیزان گرامی، ہمیں اپنے معاشرے اور سماج میں نگاہ ڈالنی چاہیے کہ بعض اوقات ہم ہوتا ہے درگاہ جاتے ہیں، بعض اوقات ہم کربلا جاتے ہیں، مولا سے دعا کرتے ہیں، لیکن ہم وہی دیکھتے ہیں اسی روضے میں، اسی حرم میں دوسرے مذہب اور ادیان والے بھی آ رہے ہیں، ایک دن آئے دعا کی، اگلے دن دعا پوری ہو گئی، لہٰذا نظر لے کر کے آ گئے کہ ہماری دعا پوری ہو گئی۔ اب جب ایک شیعہ نے دیکھا، ایک چاہنے والے نے دیکھا کہ یہ شخص تو ابھی کل آیا تھا، کل اس نے دعا کی اور آج اس کی دعا پوری ہو گئی، لہٰذا نظر آ کر کے پیش کر رہا ہے، لیکن میں مہینوں سے آ رہا ہوں، میں سالوں سے آ رہا ہوں، تو عزیزان گرامی ہو نہ ہو مولا یہی کہیں گے اگر ہم سوال کریں کہ دیکھو جو آ رہا ہے وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کے آ رہا ہے، اس سے مایوس ہو کر کے آ رہا ہے، اپنے ادیان سے دور ہو کے آ رہا ہے، میری بارگاہ میں آ رہا ہے، مجھ سے توسل کر رہا ہے، اگر میں اس کی دعا اور حاجت کو پورا نہ کروں گا تو یہ پلٹ جائے گا، یہ چلا جائے گا، لہٰذا میں اس کی دعا کو پہلے پورا کرتا ہوں۔ لیکن تم میرے شیعہ ہو، تم میرے محب ہو، تم میرے چاہنے والے ہو، مجھے اس چیز کا احساس ہے اور یہ بات معلوم ہے، اگر تمہاری دعا آج پوری نہیں ہوگی کل تم پھر آؤ گے، کل نہیں ہوگی تو پرسوں آؤ گے، پرسوں نہیں ہوگی تو ایک مہینے کے بعد آؤ گے، یعنی تم میرے در سے پھرو گے نہیں، منہ نہیں پھیرو گے۔ تو عزیزان گرامی، معصوم فرماتے ہیں کہ جو شیعہ ہم سے دعا کرے، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شیعہ، جو ہمارا چاہنے والا یا جو ہمارا محب ہم سے دعا کرے، ہم سے التجا کرے، ہم سے مراد مانگے، اگر اس کی دعا اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی یا مستجاب نہیں ہوتی تو مرنے کے بعد ہم اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیں گے۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد وعلی محمد۔ یعنی اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جو کسی کا قرض نہیں رکھتے ہیں گے، کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں گے، اگر آپ نے ان کے لیے اس دنیا میں کچھ کیا ہے تو وہ اس دنیا میں، اگر اس دنیا میں نہیں تو پھر آخرت میں آپ کا وہ قرض ادا کر دیں گے جو آپ نے ان کے لیے خدمت کی ہے، جس طرح کی بھی خدمت کی ہو۔ تو عزیزان گرامی، یہ اہل بیت ہیں، یہ کریم ہیں کہ جو اپنے چاہنے والے کے اوپر ایک خاص نگاہ رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا ہمارے در کے علاوہ اور کہیں نہیں جائے گا، ناراض بھی ہو جائے، خفا بھی ہو جائے، مایوس بھی ہو جائے، پھر ہمارے در پہ آئے گا اور آنے کے بعد ہم ہی سے التجا کرے گا، ہم ہی سے گزارش کرے گا، ہم ہی سے مانگے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ فرش اعضاء، یہ مجلس اعضاء، یہ ہمارے لیے نعمت ہے، یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔
آپ دیکھیے کہ اس آیت میں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجی ہے، اور یہ فرش عزا جو 2 مہینے 8 دن ہم بچھاتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سال بھر جو اہل بیت سے جھوٹ منسوب کیے جاتے ہیں، یہ 2 مہینے 8 دن میں پردہ صاف ہو جاتا ہے کہ کس طرف سچ ہے اور کس طرف جھوٹ ہے، کون لوگ صادقین ہیں کون لوگ کاذبین ہیں۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ معلوم ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، صرف 2 مہینے اور 8 دن۔ 2 مہینے 8 دن وہ ہیں کہ جس میں صادقین کی صداقت سامنے آتی ہے اور کاذبین کا جھوٹ سامنے آتا ہے۔ لہٰذا یہ ماہ محرم ہمارے لیے در حقیقت میں رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس ماہ محرم میں، جو ماہ محرم چل رہا ہے، اس میں ہم اپنے پورے سال کا رزق طلب کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے۔ لعنت اللہ کی ہے لیکن ذریعہ ان کا ہوتا ہے، بھیجتے ان کے ذریعے سے ہیں۔ رزق اللہ کا ہوتا ہے لیکن مانگتے ان کے ذریعے سے ہیں۔ ترقی خدا دیتا ہے لیکن وسیلہ انہیں بناتے ہیں کہ بار الہ اہل بیت کے وسیلے سے ہمیں ترقی عنایت فرما، یا ان کے ذریعے سے ہمیں رزق عنایت فرما۔ تو عزیزان گرامی، ایک بہترین ذریعہ و وسیلہ خداوند متعال نے چاہنے والوں اور شیعوں کو دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ دیکھو جو مانگنا ہے ان کے وسیلے سے مانگو، جو مانگنا ہے ان کے ذریعے سے مانگو۔ عزیزان گرامی، ہم اگر دنیاوی عہدے دار سے کسی سے ملنے جاتے ہیں کہ جو کسی مقام پہ یا کسی مرتبے پہ ہے، تو ہم بیچ میں کسی کو ذریعہ بناتے ہیں، کہ بھائی ہمیں ان سے ملاقات کرنا ہے، ہمیں ان سے ملنا ہے، اور لہٰذا ہمیں ایک راستہ بتا دیجئے، ایک وسیلہ بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے ہم ان سے مل لیں یا ملاقات کر لیں۔ پریزیڈنٹ سے ملنا ہے یا پرائم منسٹر سے ملنا ہے تو ایک وسیلہ بناتے ہیں ایک شخص کو۔ تو عزیزان گرامی، یہ کیسے ممکن ہو کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہ ہو؟ لہٰذا خداوند متعال نے کہا دیکھو اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو تمہارے لیے اہل بیت بہترین وسیلہ ہیں۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی، یہ اہل بیت علیہ السلام وہ ہے کہ جن کا کوئی مقابل نہیں، کہ جن کے کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے گا۔ ہم مقابلہ کس سے کرتے ہیں؟ ان سے کرتے ہیں کہ جو انسان تھے۔ ہم مقابلہ کس سے کرتے ہیں؟ ان سے کرتے ہیں کہ جو کاذب تھے، جھوٹے تھے۔ ہم مقابلہ کس سے کرتے ہیں اہل بیت کا؟ کہ جنہوں نے حق مارا ہے اہل بیت علیہ السلام کا۔ عزیزان گرامی، در حقیقت میں اہل بیت علیہ السلام کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو جناب آدم سے کرو، اگر ان کا مقابلہ کرنا ہے تو جناب نوح سے کرو، اگر ان کا مقابلہ کرنا ہے تو جناب عیسیٰ سے کرو، اگر ان کا مقابلہ کرنا ہے تو جناب ابراہیم سے کرو۔ تب معلوم ہوگا کہ اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے اور اللہ کے انبیاء کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ ایک روایت ہے اور ایک واقعہ ہے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اگر مقابلے کی بات کی جائے اور دیکھا جائے تو بہرحال اس زمانے میں بھی لوگ پوچھا کرتے تھے اہل بیت علیہ السلام سے کہ کون افضل ہے، آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہیں، آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں، آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہیں۔ تو یہ بہرحال اس زمانے میں جب ائمہ معصومین موجود تھے اس زمانے میں بھی سوال کیے جاتے تھے، اس زمانے میں بھی اہل بیت علیہ السلام سے سوال کیے جاتے ہیں۔ کیوں اس زمانے میں؟ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام موجود نہیں ہیں، پردہ غیب میں امام موجود ہیں، لہٰذا علماء کے ذریعے سے سوال کیے جاتے ہیں کہ ہمیں بتائیے کون افضل ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، ساسا بن سوہان، وہ مشہور واقعہ، ساسا بن سوہان امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، ان کے عاشق ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین سے سوال کیا کہ یا امیر المومنین، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس کے جوابات مجھے دیں گے؟ تو امیر المومنین مسکرائے، کہا ساسا تم میرے چاہنے والے ہو، تم میرے شیعہ ہو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اب ساسا بن سوہان سوال کرتے ہیں کہ من افضل انتا و آدم، کون افضل ہے، آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہیں؟ تو اب مولا فرماتے ہیں کہ ساسا، جس وقت خداوند متعال نے آدم کو درخت یا اس پیڑ کے پاس جانے سے منع کیا تھا کہ اے آدم اس درخت یا پیڑ کے نزدیک نہ جائیے گا، اگر جائیے گا تو آپ ہلاکت میں پڑ جائیے گا، لیکن اس کے باوجود بھی جناب آدم گئے اس درخت کے نزدیک، اس پیڑ کے نزدیک، اور ترک اولا ہوا۔ جب ترک اولا ہو گیا تو جناب آدم کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ تو اب عزیزان گرامی، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اب بتاؤ اس زمانے میں جب خداوند متعال نے آدم کو منع کیا تھا کہ اس درخت کے نزدیک نہ جائیے گا، کہ جو روایت میں آیا شاید گندم کا درخت تھا،
گیہوں کا درخت تھا، یہ پیڑ تھا، تو جناب آدم اس کے نزدیک گئے اور اس کو تناول کیا۔ اب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آدم کو منع کیا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے تناول کیا اور ترک اولا ہو گیا۔ میری تو پوری زندگی گزر گئی، میں نے گیہوں کے گیہوں کو ذرا سا بھی ہاتھ نہ لگایا، پوری زندگی گزر گئی، میں نے جو کے اوپر اپنی زندگی کو گزارا، تو اب بتاؤ کون افضل ہوا؟ آدم افضل ہوئے یا میں افضل ہوا؟ پھر جناب ساسا سوال کرتے ہیں کہ من افضل، کون افضل ہے؟ انتا و موسیٰ، آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ تو اب امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، جس وقت جناب موسیٰ اس دنیا میں موجود تھے تو ایک بادشاہ تھا کہ جس کا نام فرعون تھا، اور فرعون وہ تھا کہ جو جناب موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا تھا، لہٰذا طرح طرح سے جناب موسیٰ کا امتحان لیا کرتا تھا، وہ موقع ڈھونڈا کرتا تھا کس طرح سے ہم موسیٰ کو مار دیں۔ تو اب ایک سپاہی کو بھیجا، وہ سپاہی جناب موسیٰ کے پاس آیا، اپنی کٹ حجتی کے اوپر باقی رہا، جناب موسیٰ نے اس کو ایسا مارا کہ وہ مر گیا۔ اب جب وہ مر گیا تو جناب موسیٰ گھبرائے اور خداوند متعال سے دعا کی کہ بار الہ میری مدد کو میرے بھائی ہارون کو بھیج دے۔ اب عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ جناب موسیٰ نے جناب ہارون کو اپنی مدد کے لیے بلایا اور خداوند متعال نے جناب ہارون کو جناب موسیٰ کی مدد کے لیے بھیجا۔ تو اب مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو، جس وقت جناب موسیٰ نے اپنے نزدیک خطرے کو محسوس کیا تو مدد کے لیے اپنے بھائی ہارون کو بلایا، لیکن جب میں فتح مکہ کے موقع پر مکے میں گیا یا سورہ برات کو لے کر کے مکے میں گیا تو اس وقت میں تنہا تھا، میرے ساتھ کوئی ساتھی نہ تھا، میرے ساتھ کوئی اسلحہ نہ تھا۔ میں جس حالت میں گیا تھا وہ احرام کی حالت تھی، نہ کوئی اسلحہ تھا نہ کوئی ساتھی تھا، بے خوف ہو کر کے گیا۔ تو اب بتاؤ کون افضل ہوا؟ میں افضل ہوا یا موسیٰ افضل ہوئے؟ ایک صلوات بھیجی بر محمد وعلی محمد۔ تو عزیزان گرامی، پھر جناب ساسا سوال کرتے ہیں کہ من افضل، کون افضل ہے؟ انتا و ابراہیم، آپ افضل ہیں یا ابراہیم افضل ہیں؟ تو وہ پورا واقعہ کہ جب جناب ابراہیم نے خداوند متعال سے کہا تھا کہ رب ارنی کیف تحیی الموت، بار الہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کس طرح سے مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرے گا دوبارہ، تو اب خداوند متعال نے جناب ابراہیم کو حکم دیا کہ اے ابراہیم 4 طرح کے پرندوں کو جمع کرو، اس کے بعد ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو الگ الگ مقامات پہ تقسیم کر دو اور اس کے بعد حکم دو، وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ جیسے خداوند متعال نے کہا تھا جناب ابراہیم نے ویسے ہی کیا۔ تو جناب ابراہیم کو کیونکہ اطمینان قلب چاہیے تھا، اطمینان قلب کے لیے جناب ابراہیم نے اس عمل کو انجام دیا۔ اب مولا فرماتے ہیں کہ ساسا پوری زندگی گزر گئی، میں اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کبھی آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ کیا کبھی آپ نے خدا سے ملاقات کی ہے؟ تو ساسا میری پوری زندگی جو گزر جائے آگے کی بھی، تب بھی میرے یقین میں فرق نہ آئے گا، چاہے خدا مجھے نظر آئے چاہے نہ نظر آئے۔ ابراہیم سوال کر رہے ہیں اطمینان قلب کے لیے، قلب کے اطمینان کے لیے کہ بار الہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن علی کہنے کہ میرا دل مطمئن ہے، مجھے نہیں دیکھنا کہ خدا دکھتا ہے یا نہیں دکھتا ہے۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد وعلی محمد۔ اسی طرح سے پھر سوال کرتے ہیں جناب ساسا من افضل، کون افضل ہے؟ انتا و عیسیٰ، آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل تھے؟ تو اب مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو، جس وقت جناب عیسیٰ شکم مادر میں موجود تھے تو جناب مریم جو ان کی والدہ تھیں خانہ خدا میں موجود تھیں، لیکن جب ولادت کا وقت آیا تو خداوند متعال نے مریم سے کہا کہ اے مریم خانہ خدا سے باہر چلی جائیے، اخرجی، خارج ہو جائیے۔ لیکن جب میں شکم مادر میں موجود تھا، میری ماں کا نام تھا فاطمہ بنت اسد، جب وہ خانہ خدا کے نزدیک پہنچیں تو وہ خانہ کعبہ کے اندر نہیں تھی، باہر تھیں، لیکن جب نزدیک پہنچیں تو حکم ہوا ادخلی، داخل ہو جائیے۔ مریم سے کہا جا رہا ہے اخرجی، خارج ہو جائیے، فاطمہ بنت اسد سے کہا جا رہا ہے ادخلی، داخل ہو جائیے۔ تو اب مولا فرماتے ہیں کہ بتاؤ کون افضل ہوا؟ میں افضل ہوا یا عیسیٰ افضل ہوئے؟ عیسیٰ کی ماں کو نکالا جا رہا ہے، میری ماں کو بلایا جا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد وعلی محمد۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جو اپنے فضائل کو اور اپنی فضیلت کو اپنی زبان سے بیان کر چکے ہیں، اور ان کی فضیلت اور ان کے فضائل خداوند متعال بیان کر رہا ہے۔ ہم اور آپ کیا بیان کریں گے ناقص زبانوں سے؟ اور آپ دیکھیے کہ کربلا ایک ہمارے لیے معجزہ ہے، یہ اعجاز ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کے اصحاب موجود تھے یا آپ کے گھر والے موجود تھے، ان کو کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔
لیکن عزیزان گرامی اس دور میں، اس زمانے میں جو حسین کے مقابل تھے، وہ لشکر میں موجود تھے، تعداد میں موجود تھے. تو اب آپ بتائیے کربلا معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 لوگ موجود تھے، 72 لوگ موجود تھے. ان میں خواتین بھی تھیں، اس میں مرد بھی تھے، اس میں بچے بھی تھے. لیکن آج کی تاریخ میں حسین کا نام لینے والی پوری دنیا ہے، حسین کو پوری دنیا میں یاد کیا جا رہا ہے. ان کے مقابل میں یا ان کی مخالفت میں جو لوگ آئے وہ پوری دنیا میں بھی پھیل جائیں تب بھی ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین حق کی راہ میں تھے، راہ حق پہ تھے. لہذا حسین کا نام آج بھی لیا جا رہا ہے اور قیامت تک لیا جائے گا. ایک صلوات بھیجی پر محمد. بس عزیزان گرامی آپ کی زحمت تمام. آج 2 محرم ہے. آج عموماً جو مصائب پڑھے جاتے ہیں وہ رخصت کے مصائب پڑھے جاتے ہیں کہ جس وقت مولا حسین علیہ السلام مدینے سے رخصت ہو رہے تھے، جس وقت یہ خبر آئی کہ امیر شام واصل جہنم ہو چکا ہے، مر چکا ہے، تو اس وقت ولید کہ جو مدینے کا گورنر تھا اس نے امام کو خط لکھا اور بلایا اپنے دربار میں کہ حسین ابن علی آپ دربار میں آئیے، مجھے آپ سے کچھ گفتگو کرنا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ امام اس وقت اپنے گھر سے نکل رہے تھے، لیکن تاریخ نے بیان کیا کہ جناب زینب کا دستور تھا کہ روزانہ اپنے بھائی کی زیارت کے لیے آیا کرتی تھیں. جس وقت امام حسین علیہ السلام ولید کے پاس جا رہے تھے اس وقت جناب زینب گھر میں موجود تھیں. جناب زینب نے سوال کیا بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ ولید نے مجھے بلایا ہے. یہ سننا تھا کہ جناب زینب تڑپ گئیں. کہا بھیا میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دوں گی. عباس، اون محمد، قاسم، علی اکبر ایک ایک کو آواز دکھا دیکھو حسین میرا بھائی ولید کے پاس جا رہا ہے، لہذا حسین تنہا نہ جائیں ولید کے پاس، ان سب کو لے کر کے جائیں. جناب زینب نے 18 بنی ہاشم کو آواز دی اور امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ بھیج دیا. تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار میں آتے ہیں اور آنے کے بعد سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں مجھے کیوں بلایا؟ ولید کہتا ہے کہ آپ نے تو سنا ہوگا کہ امیر شام اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور ان کے مقام پہ ہم نے یزید کو خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ بیعت کر لیے یزید کی. تو امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں بیعت لینا ہے تو اس بند کمرے میں یا اس 4 دیواری کے اندر کیوں لے رہے ہو؟ اگر بیعت لینا ہے تو کل میدان میں آنا، لوگوں کے سامنے آنا، وہاں پر بیعت کا مطالبہ کرنا، میں وہاں جواب دوں گا. یہ کہہ کے امام پلٹنے لگے. جب پلٹنے لگے تو وہاں پر مروان موجود تھا. مروان نے کہا یہ اچھا موقع ہے کہ حسین سے اس وقت بیعت لے لو، اگر بیعت نہ کرے تو ان کے سر کو اور تن کو جدا کر دینا. بس یہ سننا تھا کہ امام ایک مرتبہ غضبناک ہوئے. کہا بدکار عورت کے بدکار اولاد، تو میرا سر تن سے جدا کرے گا؟ تو میرے سر کو تن سے اور جسم سے جدا کرے گا؟ ایک مرتبہ امام غضبناک ہوئے. اس آواز کو مولا عباس نے سنا. جیسے ہی سنا اندر آ جاتے ہیں. 18 بنی ہاشم نے امام حسین علیہ السلام کو گھیر لیا. امام فرماتے ہیں کہ دیکھو میں اس کی بیعت نہیں کروں گا جو بندر باز ہے، جو عیاش ہے، جو شرابی ہے. یہ کہہ کہ امام واپس چلے آتے ہیں اور جناب زینب سے آ کر کے بیان کرتے ہیں کہ زینب اب مدینے رہنے لائق نہ رہا، لہٰذا اب ہمیں ہجرت کرنی ہوگی. اب عزیزان گرامی سامان سفر باندھا جاتا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ سکینہ بھی تیار تھیں اور آمادہ تھیں سفر کے لیے، جناب زینب بھی تیار تھیں اور آمادہ تھیں، رقیہ بھی تیار تھیں اور آمادہ تھیں. تمام اہل ہاشم تیاری کر رہے ہیں جانے کی، مسافرت پہ کربلا کی طرف جانا ہے. لیکن عزیزان گرامی تاریخ میں ہمیں ایک ایسی بچی نظر آئی کہ جس کو فاطمہ صغریٰ کہا جاتا ہے. سب جانے کے لیے آمادہ ہیں اور تیار ہیں، لیکن فاطمہ صغریٰ در خیمہ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، دروازے پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ ایک انسان نکل رہا ہے گھر سے اور تیاری کر رہا ہے جانے کی. ایک مرتبہ جناب زینب کی ابا کو تھام لیتی ہیں، اے پھوپھی اماں مجھ کو بھی لے چلیے، اے پھوپھی اماں میں بھی چلوں گی. ایک مرتبہ جناب زینب امام حسین کو بلاتی ہیں، اے بھیا اس بچی کو بھی ہم اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، کیوں آپ نہیں لے جانا چاہتے؟ امام نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں فاطمہ صغریٰ کو اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا، میں نہیں لے جا سکتا ہوں فاطمہ صغریٰ کو. جناب زینب جب بہت اصرار کرتی ہیں کہ بھیا آخر کیا وجہ ہے،
کیا وجہ ہے کہ آپ فاطمہ صغریٰ کو نہیں لے جا رہے ہیں؟ سکینہ بھی جا رہی ہیں، رقیہ بھی جا رہی ہیں، امام سجاد بھی جا رہے ہیں، ام کلثوم بھی جا رہی ہیں، تمام لوگ جا رہے ہیں، کیوں فاطمہ صغریٰ نہیں جا سکتی؟ تو ایک مرتبہ امام تڑپ گئے، کہا زینب کیا تمہیں معلوم نہیں کہ فاطمہ صغریٰ میری ماں فاطمہ کی شبیہ ہے؟ مجھے سب برداشت ہے لیکن یہ برداشت نہیں کہ میری ماں کی شبیہ کو دیار بدیار لے جایا جائے، بھرے درباروں میں لے جایا جائے، بھرے بازاروں میں لے جایا جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزان گرامی، وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلا پہنچتے ہیں، کربلا پہنچتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جب راہ کربلا میں ہوتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی ملاقات جناب حر سے ہوتی ہے۔ حر کون ہے؟ کہ جو یزید کے لشکر کے سپہ سالار ہیں، سپاہی ہیں، ذمہ داران میں سے ہیں۔ جناب حر امام حسین علیہ السلام کے راستے کو روکتے ہیں، لجام فرس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسین میں آپ کو ایسے تو نہیں جانے دوں گا، میں آپ کو ایسے تو نہیں جانے دوں گا۔ عزیزان گرامی، تاریخ نے عجب منظر بیان کیا۔ جناب حر نے تو امام حسین علیہ السلام کا راستہ روک لیا، لیکن عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام کو جو رویہ کربلا میں بیان کیا گیا ہے یا جو اخلاق کربلا میں بیان کیا گیا ہے وہ قابل تعریف ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی ملاقات حر کے لشکر سے ہوئی ہے تو اس وقت حر کا لشکر تشنا تھا، پیاسا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے پورے لشکر کو روکا، روکنے کے بعد جتنا پانی تھا تمام پانی ان لوگوں کو سپرد کر دیا۔ جو حیوانات پیاسے تھے ان کو بھی پلا دیا، جو سپاہی پیاسے تھے ان کو بھی پلا دیا۔ اب عزیزان گرامی حسین کے پاس پانی موجود نہیں ہے، حسین کے پاس پانی موجود نہیں ہے۔ اب حر کہتا ہے کہ اے حسین ہم آپ کو ایسے نہیں جانے دیں گے۔ اب عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے کہ امام کربلا کے میدان میں آتے ہیں، کربلا کے میدان میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بنی اسد کو بلایا جائے کہ جن کی وہ زمین تھی۔ اب بنی اسد کو بلایا جاتا ہے اور امام اس زمین کو خریدتے ہیں اور خریدنے کے بعد وصیت شروع کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو 10 محرم کو روز عاشورہ ہم سب کو یہاں پہ شہید کر دیا جائے گا، ہمارے خونوں کو بہایا جائے گا، دیکھو ہمیں دفن کر دینا کہ ہمارے جسموں کی توہین نہ ہو۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں بنی اسد کے لوگوں سے کہ اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ عورتیں آتی ہیں بنی اسد کی، ان سے بھی وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے مرد ڈر کی وجہ سے یا کسی اور بنا کے اوپر نہ آئے تو تم ان کو غیرت دلانا، اگر تب بھی وہ نہ مانے تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمیں دفن کر دینا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ بنی اسد کے بچوں کو بھیج دیا جائے۔ اب عزیزان گرامی بنی اسد کے بچے بھی آ جاتے ہیں۔ امام ان بچوں سے مخاطب ہوتے اور فرماتے ہیں اے بنی اسد کے بچوں، دیکھو 10 محرم کو ہم کو یہاں پہ شہید کر دیا جائے گا، جب ہمارے جسموں کو اس زمین پہ دیکھنا تو کھیلتے ہوئے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ہمارے جسموں پہ ڈال دینا۔ لیکن عزیزان گرامی تاریخ نے عجب منظر بیان کیا، جب اہل بیت علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا کربلا کے میدان میں، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی، تمام اسباب کو لوٹ لیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔